میاں بہار جو CEO نیکسٹ پاتھ ہے، چند سال پہلے جن کے پاس جاب بھی نہیں تھی اور آج ان کے پاس ہزاروں اوورسیز اور پاکستان میں کلائنٹس موجود ہیں جو ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان میں اور بیرون ملک پراپرٹیز خریدتے ہیں۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ آپ کی سکسیس کا راز کیا ہے؟ ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ اگر کوئی 50 لاکھ لے کے آیا ہے اس کو کوئی ایسی ہم فیزیبلٹی بتائیں کہ اس کا 50 لاکھ کا ٹرن اوور جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ ایڈیشن ملے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ 2015 میں گریجویشن کے بعد جابس کے لیے گئے اور جابس نہ ملی اور پھر اتنی ترقی کی کہ آج آپ کے اپنے پروجیکٹس آ رہے ہیں، 30,000 کلائنٹس اوورسیز کے آپ کے پاس پراپرٹی کے موجود ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے کیا؟ دیکھیں فاروق بھائی، بیسکلی اسٹرگل ہر کام کے پیچھے ہوتی ہے اور مجھے نہیں یقین پڑتا کہ میری زندگی میں کوئی بھی ایسا دن ہوگا جس میں میں نے چھٹی کی ہو اور میں نے کام نہ کیا ہو۔ دن رات محنت اور والدین کی دعائیں ساتھ تھی اور اللہ پر یقین، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج جو مقام اللہ نے دیا ہے تو وہ سب کچھ اسی وجہ سے ہی ہے۔ اور آغاز کیسے ہوا؟ آغاز کی اگر بات کریں، جس طرح ایک ہر نوجوان لڑکے کا خواب ہوتا ہے کہ گریجویشن کرے اور اس کے بعد اس کو کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، تو میرا بھی بس اتنا سا ہی خواب تھا، اس سے بڑا میں نے کبھی خواب نہیں دیکھا اگر میں آپ کو سچ بات کہوں۔ تو بس گریجویشن کے بعد نوکری کرنی تھی۔ والد صاحب جو تھے گورنمنٹ سرونٹ تھے، گورنمنٹ آفیسر تھے، تو جس طرح ایک مڈل کلاس فیملیز میں ہوتا ہے کہ اچھا گھر والے آپ کو پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے جاب وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ نوکری کی تلاش میں گیا لیکن نوکری نہیں ملی، اور اس کے بعد پراپرٹی میں کیسے آیا جو آپ نے پوچھا ہے، پراپرٹی میں ایسے آیا کہ پہلی جو مجھے نوکری ملی وہ ایک کال سینٹر کی نوکری تھی، اور 1 مہینہ میں نے وہاں پہ گزارا ہے اور 1 مہینے بعد پتہ لگا جی وہ کال سینٹر ہی بند ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا تعلق بیسکلی فیصل آباد سے ہے، یہاں پہ ہم ایجوکیشن کے لیے آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ گھر چلے جاتا ہوں کہ گھر میں چلو روٹی کپڑا مکان وہ بیسک چیزیں تو ملیں گی، لیکن پھر کچھ کرنا تھا، ہمیشہ سے سوچ تھی۔ میں جاب کے لیے گیا، ایک ریئل اسٹیٹ جاب والے آفر کر رہے تھے آن لائن، میں نے پورٹل پہ اپلائی کیا۔ اس کے بعد جب میں وہاں پہ جاتا ہوں، جہاں پہ میں لاہور میں رہ رہا تھا وہاں سے 40 کلومیٹر کی مسافت تھی، 40 کلومیٹر ٹریول کر کے میں وہاں پر گیا ہوں۔ اور اس کے بعد جب میں وہاں پر گیا ہوں کہ مجھے آج شاید نوکری مل جائے گی، پراپرٹی کا آفس تھا، تو جیسے ہی میں ادھر گیا ہوں، اب پتہ نہیں اس وقت اللہ جانے کیا ایشو تھا، شاید سردی تھی، 40 کلومیٹر بائک چلائی اور میری کوئی حالت ایسی تھی کہ ان کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ میں ان کے آفس کے اندر بھی انٹر ہو جاؤں۔ جیسے ہی میں انٹر ہوا تو وہاں پہ جو باس تھے انہوں نے کہا جی آپ کہاں آ گئے؟ میں نے کہا جی آپ نے CV اپلائی کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو ویل ٹرینڈ ویل کوالیفائڈ لوگوں کے لیے اپلائی کرنے کو کہا ہے، آپ کہاں پہ اٹھ کے آ گئے؟ اور آپ بروشر پڑے ہوئے تھے ان کے پاس، انہوں نے بروشر مجھے دیے، کہتے جائیں جا کے کسی سگنل وغیرہ پہ پراپرٹی بیچ کے ہیں، یہاں پہ پیسوں کا کام ہے، ہم ہر کسی کو انٹر نہیں کرتے۔ تو ایک اسٹرگل ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی چل رہی ہے۔ اور یہ پہلا کام جو آپ نے کیا، کیا کیا پراپرٹی کے اندر اور کتنی کمائی تھی؟ پہلی کمائی باقاعدہ کی؟ دیکھیں فاروق بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تھوڑا سا لکی تھا، تھوڑی سی مشکلیں ضرور آئی، لیکن پہلی کمائی میری الحمدللہ اتنی تھی کہ جتنی آپ سمجھ لیں کہ میں سیلری کی تلاش چاہ رہا تھا، تو وہ 4 سے 5 سیلری جو تھی وہ میری ایک ہی ڈیل کے اندر کور ہو گئی تھی۔ تو سیکھا کیسے پراپرٹی میں؟ گریجویشن کے بعد آگے اور سیکھا کیسے؟ کہ لوگوں کے پاس در بدر ٹھوکریں کھائیں پھر جا کے سیکھا، کیسے سیکھا؟ دیکھیں در بدر کی ٹھوکریں تو میں یہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا یہ تو کھانی پڑتی ہیں، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں پاسبل نہیں، پھل نہیں ملتا۔ اور در بدر کی بالکل ٹھوکریں کھائی۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جب مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں کام کر سکتے، جب پہلی میں جاب کے لیے نکلا تو میں نے جانا تھا بحریہ، 40 کلومیٹر کا سفر تھا، بائک پہ گیا تھا، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وہاں پہ فیول پمپ وغیرہ کون سا آس پاس ہے۔
تو مجھے فیول ختم ہوا تو پوری رات بحریہ میں گزارنی پڑی، اور اس رات میں میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی ایسا آفس ضرور تلاش کروں گا جہاں پہ مجھے اپرچونٹی مل جائے۔ اتنی کم عمری میں اتنی ترقی کیسے کی کہ 30,000 اوورسیز کلائنٹس کا اعتماد آپ کے اوپر ہے؟ آپ نے ایسا مختلف کیا؟ دیکھیں، اگر ہم اپنی کمپنی کی میں بات کروں تو میری کمپنی کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ پراپر میں نے ان کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم آفٹر سیل سروسز دیتے ہیں۔ ہمارا ایک بھی ایجنٹ ہے، ہم اچھی سیلری اپنے اسٹاف کو پے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کسٹمر کو صرف چیز نہیں بیچنی، اگر کسٹمر نے بھی آپ سے چیز نہیں لی، میں سمجھتا ہوں جو کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے وہ اپنے ایموشنز لے کے آتا ہے، کیونکہ اس کی جمع پونجی ہوتی ہے، اور ہمارے پہ لوگ اس لیے اعتماد کرتے ہیں کہ ہم آفٹر سیل سروسز دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ سرمایہ کاری کی جائے، کون سی جگہ پہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے، اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ ہم پراپر کنسلٹنسی دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم کلائنٹ آ گیا اس کو صرف اپنے مطلب کی چیز بیچ دیں جس میں صرف ہمارا فائدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو اس طرف آ گئے، لوگ آپ کے اوپر آتے ہیں، کیا ایک خاص وجہ ہے؟ یوٹیوب چینل کا بھی استعمال کیا کہ لوگ دور دراز سے آپ سے فون کر کے پوچھتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو مشورہ دینے کے پیسے لیتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ سوال عموماً میرا ہر کلائنٹ کرتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ایک بندہ سائٹ پہ جا کے ویڈیوز دکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے دن رات، تو شاید یہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہو۔ تو ہر کلائنٹ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ سر ہم آپ کی فی بھی پے کریں گے، آپ کی فی کیا ہے، اور ہم آپ سے ہی پلاٹ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کی محبت ہے اور جو لوگوں کی ہمیں دعائیں ملتی ہیں، وہی میرے لیے جو ہے اصل سکسیس ہے۔ اور جو آپ کا سوال ہے، ہم کسی قسم کے چارجز نہیں لیتے، بالکل ہمارا بھی کام ہے، کاروبار ہے، ہم نے اپنی انویسٹمنٹس کی ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں اگر کلائنٹ ہم سے کوئی چیز لیتا ہے تو ہمارا جو جائز کمیشن بنتا ہے، چاہے وہ ڈیولپر سے یا چاہے وہ کلائنٹ سے، ہم صرف وہی لیتے ہیں، لیکن مشورے کے ہم پیسے نہیں لیتے۔ اور ہم ہر اس بندے کو بھی اپنے پلیٹ فارم پہ ویلکم کرتے ہیں جو ہم سے صرف مشورہ بھی کرنا چاہے۔ 50 کروڑ سے زائد کی مالیت کے آپ کے پروجیکٹس آ رہے ہیں، یہ کون کون سے پروجیکٹ ہیں، کہاں کہاں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو ہمارے اپنے پروجیکٹ ہیں ایز اے ڈیولپر، وہ تو کافی زیادہ پائپ لائنز میں ہیں، لیکن اس وقت جو ہم انیشلی طور پہ لانچ کرنے والے ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر ہے، بڑی ہی پرائم لوکیشن کے اوپر ہوٹل اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ ہے لاہور کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں LDA ایونیو 1 میں اپارٹمنٹس کا، بحریہ ٹاؤن فیز 7 کے اندر ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے پروجیکٹس ابھی لائن اپ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب کام کا آغاز کیا تو گھر سے کتنا سرمایہ لے کے آئے؟ دیکھیں، سرمایہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سرمایہ بالکل لے کے آیا تھا، میں یہ بات نہیں کروں گا کہ میں سرمایہ نہیں لے کے آیا، اور وہ سرمایہ ہے میرے والدین کی دعائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین کی دعائیں ہیں وہی میرا قیمتی سرمایہ ہے جس کی وجہ سے میں یعنی کہ یہاں تک پیسوں میں کوئی پہنچا۔ سرمایہ نہیں لے؟ ہاں جی، پیسوں کے اندر دعائیں لے کے آئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ پہ اتنا توکل ہے کہ والدین کی جو دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ جو یقین ہے، اگر وہ ہو اور خود اگر آپ سچی نیت سے محنت کریں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو فائنینشلی طور پہ کسی ضرورت ہوتی ہے کسی پیمنٹ کی، کسی پیسوں کی۔ ہاں، ہر کام میں، ہر بزنس میں پیسہ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود ہی آسان کر دیتا ہے۔ خود تو آپ کے اوپر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جابس کے دروازے بند تھے، آج آپ نے درجنوں لوگ سٹاف میں رکھے ہوئے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں لوگوں کو جب ملازمت میں رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا میرا بزنس میں آنے کا پلان نہیں تھا، لیکن عموماً میں یہی سوچتا ہوں کہ شاید میرے اندر کچھ ایسی عادتیں تھیں، میرے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں بائی برتھ جس کو میں ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا تھا، اور میں بزنس کے اندر آ گیا۔ اور میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا، کیونکہ میں نے یہ فیلئر جو ہے وہ فیس کیا ہے کہ آپ جاب آپ کو نہیں ملتی، آپ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، الحمدللہ ہمارے اسٹاف میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، ہر طبقے کا بندہ جس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی، تو ہمارا پلیٹ فارم الحمدللہ پراپر ہم ٹریننگ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کام شروع کراتے ہیں، الحمدللہ ہر بندہ اچھا کما رہا ہے۔ آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کا مشورہ بھی دیتے ہیں،
यानी कि इसका दूसरा मतलब तो ये हुआ कि आप लोगों को करोड़पति भी बनाते हैं। देखिए जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो लोगों का फ़ायदा करेंगे तो अपना फ़ायदा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है, हमेशा ये सोचा है कि अगर कोई 50 लाख लेके आया है, उसको कोई ऐसी हम फिजिबिलिटी बताएं, ऐसा एसेट मैनेजमेंट की ऑप्शन दें कि उसका 50 लाख का टर्नओवर जो है उसको कुछ ना कुछ एडिशन मिले। कम उम्र में आपने अपना नाम बना लिया, जो नए लोग इस तरफ आना चाहते हैं उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए, मशवरा मैं बहुत सारे दे सकता हूँ और शायद वो लोगों को रियलिटी बेस ना लगें, क्योंकि आजकल हर बंदा जो है वो शॉर्टकट से अमीर होना चाहता है, वो चाहता है रातों रात जो है कोई उसकी जो है ना लॉटरी निकल जाए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अच्छे तरीके से, अच्छी नीयत से, साफ दिल के साथ काम करें और कोशिश करें, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या आप सेलर साइड को देखें या आप बायर साइड को देखें। तो कोशिश करें कि जो ख़रीदार है, जो माड़ा बंदा है, जिसकी आज जो आप जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान में या लोग जो हैं वो माड़े का साथ नहीं देते, तो मैं कहूँगा कि जो माड़ा बंदा है, जो कमज़ोर बंदा है, उसका ज़रूर साथ दें, तो अल्लाह ताला खुद ही आपका साथ देगा। उन लोगों को रहनुमाई देते हैं कि आप इस तरह से ये बातों पे अमल करके फ्रॉड से बच सकते हैं। बिल्कुल जी, रहनुमाई देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेके साइट कहाँ पर है। पहले लोग इस्लामाबाद कह के जो प्रॉपर्टी होती थी, आप समझ लें 100 किलोमीटर दूर प्रॉपर्टी बेच देते थे ओवरसीज़ को। हमारे चैनल के ऊपर आपको पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी इस्लामाबाद से कितनी दूर है, ये प्रॉपर्टी लाहौर से कितनी दूर है। इसकी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खूबियाँ बता के चीज़ बेच सकते हैं, तो जिसने लेनी है वो खामियों पर भी आपसे ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको खामियां भी मिलेगी, खूबियां भी मिलेगी, और इस वजह से शायद लोग ज़्यादा रिलेट करने लग गए। लाहौर में रह के आपने दुबई के रियल एस्टेट का भी काम किया और वहाँ पे भी लोगों को जगह लेके दी, ये क्या? देखिए, मेरी एक अच्छी आदत कह लें या बुरी आदत कह लें, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया हमें, तो हमें चाहिए कि अपना आज जो है पिछले गुजरे हुए दिन से बेहतर बनाएं। तो उसी जद्दोजहद में जब मैं रियल एस्टेट पाकिस्तान को कवर कर रहा था, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ को भी डील करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ क्लाइंट, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो बाहर डील करते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ मैंने सोची, अगले दिन ही मुझे खुद दुबई के एक टॉप डेवलपर की कॉल आई कि हम एक रोड शो ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं और हमें आपकी कंपनी इस लेवल की लगती है जो हमें फैसिलिटेट कर सकती है क्लाइंट्स के लिए। तो हमने वो रोड शो ऑर्गेनाइज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और जब हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, बहुत सारे जो रियल एस्टेट के दोस्त थे वो कह रहे थे कि यार तुम पागल हो गए हो, तुम कैसे बेचोगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पे यकीन था और उन लोगों की मोहब्बत जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और वहाँ पे हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ ली। और इसके अलावा हमारा वहाँ पे भी हमारे एजेंट्स मौजूद हैं जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा हम इंशाल्लाह मज़ीद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि दुबई के बाद कौन सी इंटरनेशनल जगह है जो हमारे क्लाइंट्स के लिए सूटेबल होगी।